روضۃ الریاحین وغیرہ جو اخبار نقل کرتے ہیں واقعات، والعہدۃ علیہم لا علینا، اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کہ تجھے بھی کسی پر رحم آیا ہے کبھی؟ اتنے لوگوں کو مارتے رہتے، روز روح قبض کرتے اور جنازے اٹھتے ہیں۔ اسرائیل نے کہا 2 دفعہ آیا اور بہت زیادہ آیا۔ کون سے 2 دفعہ؟ کہا ایک تو آپ نے حکم دیا تھا کہ ایک کشتی سمندر میں جا رہی تھی دریا میں، آپ نے حکم دے دیا کہ اس کو ڈبو دیں، تو ایک معصوم بچہ ایک خاتون کی گود میں تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، سارے لوگ ڈوب گئے اور وہ چھوٹا سا بچہ گوشت کا لوتڑا وہ تختے پہ پڑا ہوا ہے، اوپر سے چیل بن بنا رہے تھے، مڑلا رہے تھے، کبھی اس کے پلکے کھینچ رہے، کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کھینچ رہے۔ تو مجھے افسوس ہوا کہ یا تو اس کی ماں کو بچا دیتے یا اس کو بھی ساتھ ڈبو لیتے۔ آپ کا حکم یہ تھا کہ نہیں، ان کو ڈبو، اس کو چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر دوبارہ کب خیال آیا آپ کو، رحم آیا؟ کہا کہ شداد نے، نمرود نے جب وہ جنت بنائی اور بہت زیادہ اس میں پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، اپنے حساب سے حور و غلمان، ہر طرح کے پھل پھول لگوائے اور زبردست آراستہ کیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جنت جنت کی باتیں کرتے ہیں، میں بھی جنت بنا کے لوگوں کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد روایات میں کہ 27 سال لگے تھے اس کے بنانے میں۔ حکم آیا، اس نے ارادہ کیا اور اس کو اپنے افسروں نے کہہ دیا کہ اب آپ آ جائے اور دیکھ لیں، جنت بالکل آراستہ ہو گئی، جس طرح انبیاء جنت کا ذکر کرتے ہیں وہ جنت ہم نے بنائی ہے۔ تو وہ شاہی گھوڑے پر بیٹھ کے لاؤ لشکر کے ساتھ جنت جانے لگا اپنے بنائے ہوئے باغ کو۔ تو جس وقت دروازے پہ گھوڑے سے اتر رہا تھا، آپ کا آرڈر آیا کہ روح قبض کر لو، پھینک دے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو کہا کہ فوراً روح قبض کرو۔ جب وہ گھوڑے سے پاؤں نیچے رکھ رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین پر قدم پہنچنے سے پہلے نیچے پھینکو۔ روح نکل گئی اور نیچے گر گیا۔ تو اسرائیل نے کہا کہ مجھے اس وقت رحم آیا کہ ایک نظر تو دیکھ لیتے، اتنی محنت کی تھی، ایک نظر بھی دیکھنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قادر مطلق میں ہوں نا، تم تو نہیں ہو، تم تو ایک پرزہ۔ وہ معصوم بچہ جو تختے پہ پڑا ہوا تھا، اس کو میں نے کنارے پر پہنچایا اور پھر ایک ہرنی کو اس کا عاشق بنایا۔ وہ آئی اور وہ صبح و شام اپنے بچوں سے پہلے اس کو دودھ پلاتی تھی۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کو میں نے حکومت تک پہنچایا۔ جب حکومت عروج پر پہنچ گئی تو اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور میرے مقابلے پہ اتر آیا، اور میرے یہی شخص وہی بچہ ہے جس کو آپ کو بہت رحم آیا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ فموسى الذی رباہ جبریل کافر، اس کی تربیت جبریل نے کی، ملائک کی نگرانی میں سب کچھ ہو رہا تھا۔ وموسى الذی رباہ فرعون مرسل، اور جس موسیٰ کی تربیت فرعون نے کی، اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنایا ہے۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات دے دی۔ مطلب یہ ہے کہ فرعون کا یہ ظلم و ستم بھی ایک دن ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کے دل میں اللہ نے ڈالا، کپڑے میں لپیٹ کے بکسے میں ڈالا، بکسہ پانی میں چھوڑا، پانی سے نہر علیحدہ ہو رہی تھی فرعون کے محل کی طرف، اس کی بیوی نے دیکھ کے پکڑوایا، شہزادہ باہر آیا، اور تفصیلی تربیت اللہ نے فرعون کے گھر حضرت کو دی۔ جو نہیں چاہتا تھا اس کا مہمان بنا دیا۔ چنانچہ ایک عربی شاعر کہتا ہے فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ۔ مشہور یہ ہے کہ شداد جو ہے اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ شداد تو سختی کی وجہ سے نام پڑ گیا، اور وہ چونکہ کشتی ڈوب گئی تھی اور وہ گوشت کے لوتڑے کی طرح تختے پہ پڑا تھا،
نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر مر رہا ہے. جس عظیم باپ نے 950 سال تبلیغ کی ہے وہ بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکتا. اور ابو جہل جیسے فرعون حاذہ الامہ اس کا بیٹا اکرمہ ایمان لاتا ہے اور جان نثار صحابی بن کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. یہ اللہ کا اپنا نظام ہے. علماء کے گھر سے علم نکل جاتا ہے اور جہلاء کے افراد اور ان کے بیٹے ایسے علوم پڑھ لیتے ہیں کہ علماء ان پر حیران رہ جاتے ہیں. قدرت کی نیرنگیاں اپنے افعال و اعمال کے اور اپنے قدرت کے کرشموں کے اندر وہ یکتا ہے, اس کا کوئی ثانی اور شریک نہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ دوسری نعمت بیان ہے نعمت ثانیہ کا اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر. یاد کرو جب ہم نے چیر دیا تمہارے لیے سمندر کو. اللہ فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے بچایا تم کو. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ڈبو دیا ہم نے فرعونیوں کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو پکڑنے کے لیے نکلا. آگے بحر احمر آیا, دریائے نیل اس کا ایک حصہ ہے. تو حضرت موسیٰ کی اللہ نے مدد فرمائی. حضرت نے دریا پر لاٹھی سے 12 ضرب لگائے, 12 راستے بن گئے. بنی اسرائیل کے 12 قبائل پار ہو گئے. فرعون اور اس کے لشکر جب درمیان میں آ گئے تو پانی اللہ نے ملا دیا, ڈوب گئے. تو خداوند تعالی نے تم کو نجات دی. سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یہ تو وہ لوگ نہیں تھے. تو پہلی بات یہ کہ یہ ان پر فخر کرتے تھے, اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ ان کی برائیوں کو برائی نہیں کہتے تھے. تو جن برے لوگوں کی برائی کو تم برا نہیں کہتے ان کی سزا میں برابر کے شریک ہو. جو لوگ بدعتیوں کو برا نہیں کہتے, جو لوگ گستاخان صحابہ کو برا نہیں کہتے, جو لوگ ائمہ فقہ اور اجتہاد کے منکرین کو برا نہیں کہتے, یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہی ان کا حشر ہوگا. ضروری ہے کہ برے لوگوں کی برائی کا آپ رد کر لیں, حتیٰ کہ آپ کا باپ کیوں نہ ہو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ جب دین کا تقاضا اور بیان دینے کا تو آپ بیان درست طریقے سے دیں. دین کے خلاف کوئی کسی فرد کا لحاظ کرتا ہے